جدو بھی ٹائم اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ قاری القرآن قاری عبدالرحیم صاحب تشریف فرما ہے لیکن ٹھیک ہے جی ایک تو سوال اور اشکال ہے ایک گل سن لو اسلام کے اندر نہ کسی کی سالگرہ اور اسلام کے اندر نہ کسی کی برسی برسی بھی کوئی نہیں سالگرہ بھی کوئی نہیں اور اسی طرح اسلام کے اندر جڑا مرضی فوت ہو جائے نیک فوت ہو جائے کوئی فقار فوت ہو جائے نبی فوت ہو جائے ولی فوت ہو جائے صحابی فوت ہو جائے جڑا مرضی فوت ہو جائے سوگ صرف تین دے نبی علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے سن تاریخ کی سی کدی کوئی دلیل نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سوموار والے دن پیدا ہوں آج کی بار ہے اتوار کو تو پیدا نہیں نہ ہوئے تو ایک طرح سے بیٹھنے لگیا اللہ آباد رکھے اہل سنت کو نبی کا میلاد ہوتا رہے گا اچھا میلاد کی بنا پیدائش اچھا نبی پاک کی پیدائش نہیں رہی کنیا فضول کرنا نے اس واسطے سوگ 3 دن تو زیادہ کسی کا بھی جائے صرف خامد بی بی واسطے ہے کہ خامندہ 4 مہینے 10 دن کرے اس تو علاوہ 3 دن ہے اس کے بعد کوئی سوگ اسی طرح سالگرہ بھی کوئی اور اگلی بات ہے کہ کیا جلسے واسطے ایک دن مقرر کیتا جا سکتا کہ تسی ہر سال 12 ربیع الاول کو کراندے ہو کیا اسلام اندر جائز ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تبلیغ واسطے دن مقرر کرنا جائز ہے صحیح بخاری اندر ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام نے بتایا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے واسطے کوئی دن مقرر کر دیو تبلیغ دا نبی علیہ السلام نے فرمایا ساڑھے واسطے جمعرات دا دن مقرر ہے اس واسطے جلسے واسطے تبلیغ واسطے دن بھی مقرر کیتا جا سکتا ہے کہ سنت خلاف نہیں اور چھوٹے صاحب میں تشریف لے آتے ہیں قاری عبدالرحیم صاحب نالے دن مقرر کرن دا بھائی فائدہ یہ ہے کہ اشتہار کی ضرورت نہیں پہنتی ہر بندے کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول نو کسی سالانہ پروگرام ہے ہوں پاویں آئندہ سال اشتہار نہ ہی ہوئے مہنگائی بڑی ہو رہی ہے نا اشتہار لان دے بھی پٹرول لگتا ہے چھپان دے بھی پیسے لگتے ہیں یہ دونوں بچت ہو سکتی ہے کہ تسی 12 ربیع الاول یاد کر لو 12 ربیع الاول دن کے ٹائم 10 بجے یہ نویں لاہور کے اندر بھی سالانہ عظیم الشان پروگرام ہوتا ہے تو نہ اشتہار کا خرچہ نہ کوئی منڈے جہاں پٹرول خرچہ کریں گے تو ویسے ہی یاد ہو جائے گا یاد ہے نا ضروری تو نہیں ہے دن آپ دے دئیے انہوں یہ ربیع الاول ہورانوں دے دئیے محرم ہورانوں دے دئیے تو پھر باقی بچتا کی دن اللہ دینے جی بھائی نے تو دسیا ہے جہے سارے دوست ادھر کے کھٹے بھابی نے انہوں نے مسئلے کا پتہ کوئی نہیں ہوتا وہ یہ دن کیوں پروگرام رکھے ہیں دن اللہ دینے دعوت تبلیغ اس دن کرو اس دن چھٹی ہوتی ہے ویلے بندے بیٹھ کے وہ بدعت سنن گے نا ادھر کی کلمات سنن گے جہے کلمات سننا گناہ ہے تو اس دن بہتر نہیں انہوں نے قرآن سنایا جائے محبوب دا فرمان سنایا جائے اس واسطے اعتراض وہ کرو سوال وہ کرو جن تک کوئی آنے والی نسل کو فائدہ ہو یہ سوال نہیں انشاءاللہ رہتی دنیا تک نویں لاہور 12 ربیع الاول 10 بجے دن تو اثر تک یہ پروگرام ہوتا رہے گا ٹھیک ہے بھائی اشتہار نہ ہی ہوئے تسی آنا ہے ٹھیک ہے
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کرن روایت پاک نبی نو کرن روایت پاک نبی نو دفن کیتا گھر آئے کرن روایت پاک نبی نو دفن کیتا گھر آئے فاطمہ بیٹی پاک نبی دی اگے آنکھ سنائے فاطمہ بیٹی پاک نبی دی اگے آنکھ سنائے او انس بلال نبی دے یارو تسا سونے نبی نو کت چھڑیائے انج سونے 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 تے من مونے مکنے کیوں اندر خاک چھپائے تسا دہاوے حب نبی وچ محور دلوں بجانوں کوڑ محبت ثابت ہوتی تو ساڑے اج جوانوں
چن بدر دا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت قال اللہ تعالی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت تصدح میں حب نبی وچ حب نبی وچ محور دلوں بجانوں کوڑ محبت ثابت ہو گئی تو ساڈے اج جوانوں چن بدر دا سات منا دی مٹی ہیٹ چھپایا میرے پیارے 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 بابل تے کسے نو ترس نہ آیا سن سن داری جگر نبی تھی اکھی نیر وہاں سن 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 زاری جگر نبی تھی اکھی میر وہاں میں آخر ہو لاچار و پیاو سارے اگے آگ سناویں او بی بی وس اسانے کچھ نریا بھول گیا تدبیراں وس اسانے کچھ نریا وس اسانے کچھ نریا او دن یاد کرو دن کے رائی وس اسانے کچھ نریا تو بھول گیا تدبیراں او شہواس نہ قائم رہ گئے جدو آگیا تقدیراں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دے واجب الاحترام معزز سامعین کرام ساڈا عقیدہ ہے جو قدر نبی دا جاندا نہیں لکھ لعنت اس کمینے تے منہ کالا و شیطان دہے ان دی قبر انشاءاللہ جلدی روے سڑتی روے جو گستاخ نبی سلطان دہے یاد رکھو قرآن گوائے حافظ قرآن گوائے میرا رب رحمان گوائے میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کریم دی شان مقام عزت احترام اور شان مصطفیٰ دے او پہلو بیان کرا جنہ پہلوانوں آج تک ساڑھے دوستہ تو دور رکھا گیا ہے او پہلو کنا دینے جمعہ دا دینے کنا دینے جمعہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری شریف حدیث ہے صدیق پاک جمعہ تو بعد سیدنا عمر پاک نو عرض کردن رضوان اللہ علیہ مجمعین عمر آج جمعہ دا دن نے آج کیا دن جمعہ دا دن نے تو جمعہ والے دن نسا سونے دنال سونے مدنی نے کٹھے دنال چل کے امی ایمن کول کھانے کھان واسطے زیارت واسطے ملاقات واسطے جاندے ہسے
ہن سونا تو دنیا تے نہیں رہا، آپاں دوویں چلیے کی کری اللہ اللہ ایک ایک بات دا اللہ دے فضل نال اے مرکز توحید دا طالب علم ذمہ دار ہے، اساتذہ ذمہ دار ہیں، تمام طلباء ذمہ دار ہیں، تینوں اللہ اکبر حوالہ بھی کھان گے، میری کوشش ہوئے گی تینوں وہ آواز سناواں جڑا اج تک تیرے دل دماغ وچ پہنچا ہی نہ ہوئے۔ میری امی، میرے مدنی کریم دی نسبتی امی سیدہ ام ایمن دے گھر جدو سونا سیدنا صدیق پاک عمر پاک جاندے نے، ویکھی امی ویکھ دیئے پہلے تے دائیں طرف صدیق تے بائیں طرف عمر تے درمیان سونا ہوندا ایویں تشریف لے آندے ہن جویں چن نال تارے چلدے ہون، ایویں ہوندے ہن جویں بادشاہ نال وزیر آ رہے ہون۔ آج کی ہویا ہے وہ چند نظر نہیں ہوندا، سراجا منیرہ نہیں آیا تے نال ہوندے یار آ رہے ہیں، امی ویکھ دیئے تو رومن لگ جاندی کی کر دی سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں۔ ذرا میری گل دا جواب دے دیو، دنیا والوں نوں سمجھاؤ اے ماں کیوں روندی ہے، صدیق پاک کیوں روندن، عمر پاک کیوں روندن؟ ویکھی بخاری شریف وچ اے رومن دا حوالہ میں نہ وکھاواں تے تو دس دے وی روندے کیڑی گل نوں؟ صدیق پاک بھی امی نو ایک کے رومن لگ گئے، عمر پاک بھی رومن لگ گئے، تو امی پوچھ دیئے او برخوردارو، او سونے صدیق، او سونے عمر، تو نہیں پتا میں کیوں رو رہی ہاں امی کیوں رو دیئے؟ امی فرمان دیئے جدوں دا سونا دنیا تو چلا گیا ہے، قرآن دا آنا بھی بند ہو گیا ہے، جدوں دا سونا چلا گیا ہے، جبرائیل دا آنا بھی بولو سارے بولو میرے بیرو، اے صحیح بخاری شریف ہے حدیث پاک ہے، جدوں دا سونا، بچے میری طرح دیکھو، جدوں دا سونا چلا گیا ہے، قرآن دا آنا بھی تے جبرائیل دا آنا بھی بند ہو گیا ہے۔ جدو سونا دنیا تے آئی تے قبر مبارک نہ آئی، جدو سونا دنیا تو چلا گیا ہے، ہن سونے دی قبر دے اللہ اکبر اس سینے تے تمغے لا کے کوئی بندہ آ کے میں خوشی مناندا، قبر کوئی خوشی دی دلیل نہیں ہوندی، سمجھتے اپنے باپ دی یا اپنے آپ دی یا اپنے کسے وڈیرے دی قبر اللہ اکبر قبر دیا تصویرہ بندہ لا کے آکھے کہ میں یار جشن منا رہا انہوں آکھنے کہ یار تیری کسی منظر خراب ہے، قبر کوئی خوشی دی دلیل نہیں ہوندی، تو قبر دیا تصویرہ کیوں لا رہے ہیں؟ دنیا والے نو سکھایا سمجھایا پڑھایا جا رہے ہیں انکا میتون و انہم میتون۔ اے اللہ پاک دا قانون کس ٹائم پورا ہویا ہے؟ قرآن سوال کر رہے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میں قرآن سنا رہا، میری کوشش یہ ہے کہ میں سارے لوگاں دی اللہ اکبر گالی گلوچ دا اعتراضات دا جواب صرف قرآن ہی سنا دیواں یا مدنی دا فرمان ہی سنا دیواں۔ ضرورت نہیں انہاں لوگاں دے نا لین دی، ضرورت نہیں کسے دے اللہ اکبر طنز تشریح کرن دی، اپنے عقیدے دی ترجمانی نہ کیتی تے کل قیامت والے دن اللہ نے اس مولوی نو لگام لگا دینی ہے، ان دی زبان کٹی جانی ہے، ان دا پیٹ پھڑ جانا ہے، انہیں آنتریاں تے چکر لانا ہے۔ لوگو یاد رکھو تسی لوگاں نو خوش کر دے رہندے ہو، اصل کوشش کی دی کرو ساڑھے تے اللہ خوش ہو جاؤ۔ ساڑھے مولوی بھی
وہ آدن یار اے خوش ہو جامن او خوش، ساری دنیا ناراض ہوئے ایک رحمان خوش ہوئے تو یاد کرو بندے دی کامیابی ہے، ساری دنیا راضی ہوئے تو ایک اللہ ناراض ہوئے تو تیری کامیابی میری کامیابی کوئی نہیں۔ میں حدیث پاک سنا رہے ہیں، بڑے شارٹ ٹائم مختصر بات کر رہے ہیں تاکہ میرے ویرانوں، میرے بھائیانوں، میرے بچیانوں، میرے سارے ناظرین سامعین اے بات یاد ہوئے۔ صدیق پاک دن امی تو کیوں رو رہی ہے؟ امی آدھی ہے جدوں دا سونا چلا گیا ہے، نزول وحی دا آنا بھی، جبرائیل دا آنا بھی، اور او تو رو رہے نے۔ اور دلیل تینوں سناواں، ایک نہیں دو نہیں، سبحان اللہ، کدے نیٹ تے لکھ قاری عبدالرحیم کلیم تے نال لکھ اللہ اکبر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت لکھ کے تے نال لکھ لے، سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسو، کس طرح آنسو بارین ویکھی، سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ پاک نے اپنے سونے نو سیر کرائی، حدیث آ رہی ہے حوالے دا اللہ دے فضل نال، میری جماعت دا بچہ بچہ ذمہ دار ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، سبحان اللہ۔ اس طرح میرے محبوب عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوا، سونے نو اللہ نے معراج کرایا، کیویں کرایا؟ بہتر بشر دے رتبے، برتر بشر دی شانے، بشر ہی رب دا۔ اللہ پاک نے فلکہ تے بلا کے دنیا والے نو سمجھایا اندی شان دا مقابلہ بعد کرنا، پہلے اندی رفعت و بلندی تی اندی سیر دا مقابلہ کر وکھاؤ۔ پھر سونا جدوں اللہ پاک دی طرفوں او سیر کر دے تو محبوب نو جنت دی بھی سیر کرائی، کتے؟ جنت دی سیر کرائی جاندی ہے۔ ذرا غور کرنا، دل تے ہاتھ رکھ کے بات سننا، جدو جنت دی سیر کرائی جاندی ہے، میرے مدنی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جنت دیاں سیراں کر کے ویکھ دینے جبرائیل یار، ساری جنت دے اندر ایک گھر اداں دا ہے، اے بھی بخاری شریف دی حدیث ویکھی، جبرائیل اے دس ایک گھر میں مدنی کریم ویکھن لگا، جس گھر نو اے شرف حاصل ہے اللہ دے عرش دی چھاں تلے، کدے؟ اللہ دے عرش دے سائے تلے، اتے عرش تھلے تھلے بڑا سونا محل ہے، اس ورگا کسی دا محل نہیں، بنگلہ نہیں، کوٹھی نہیں، یہ گھر کنہ دا ہے۔ جبرائیل فرماندن سونیا یہ گھر اللہ نے توانوں دیتے ہیں، کی دیتے؟ اچھا یہ میرا گھر ہے، میں ہوا ہوا فرمائنا اجے دیرے تو اڈی عمر 63 سال ہو سی تو توانوں ہی تھے بلایا جا سا، پتہ اے لگتا ہے جس ویلے عرش دے تھلے جرا اللہ نے مدنی پاک دا بنگلہ تے کوٹھی تے گھر بنایا ہے، اتھے سن اتھے پہنچ گئے تے اتھے نہیں، جے اتھے سن تو اتھے نہیں، دنیا والا نو سمجھایا جا رہا ہے لوگوں سچ نو
نو سمجھو، حق نو سمجھو، حق نو سمجھو، شک نو چھڈو۔ اللہ تیرے مدنی کریم وہ جنت والے گھر کیداں پہنچے نے، کس طرح پہنچے نے؟ اللہ پاک نے فرمایا سونے تسی اعلان کر دیو، پہلے اعلان کرو وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ کوئی اشتام لے کے گارنٹی لے کے دنیا دے اندر ہمیشہ راون کھاون پاون زندگی ہڈان واسطے نہیں آیا، جیرا بھی آیا ہے جان واسطے آئے، جیرا آیا ہے الموت قد هم كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها بكي نزلنا هنا ثم ارتحلنا قضاء في الدنيا نزول وارتحال وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول لو كان في الدنيا خلود لساكنين لكان رسول الله فيها مخلدا فما أحد ينجو من الموت سالما سهم المنايا قد أصاب محمدا۔ یقین کرو ایک دن ریاض دے اندر ایک جالیات مکتب اسلامی اسلامک سنٹر دی طرفوں بڑا پروگرام ہوئے تو میں پڑھ رہا ہوں لو کان فی الدنیا خلود لساکنی لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ اتھے نالی وہ جرا صدر سی مجلس دا مدیر صاحب وہ کہنے لگا شیخ مرتانی ایک دفعہ پھر سنا دے لو کان فی الدنیا خلود لساکنی لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ اور میرے ویرانو بھائیانو وہ میرے بچیانو بیٹیانو میرے اللہ اکبر دیاتی جتنے بھی تھوڑے علم تو دور لوگ نے انہوں نے بات سمجھ نہیں آنی جدو تک ترجمہ نہیں کرنا۔ پہلی بات تنو سنا دے ماں اللہ دا قانون ویکھو اللہ پاک نے وہ گھڑی بنائی ہے کس طرح فرمایا قل ان صلاتی ونسکی، جس طرح تواڈے واسطے اللہ نے سونے تسی فرماؤ سکھاؤ پڑھاؤ سناؤ انہوں تواڈے اللہ پاک نے نماز تواڈے تے فرض کیتی ہے لیکن نماز اللہ نے اپنے واسطے بنائی ہے تو قربانی تواڈے تے فرض ہے تو اپنے واسطے بنائی ہے۔ وَمَحْيَايَ راون تے کھاون تے پاون تے زندگی ہڈاون رب نے تواڈا بنایا ہے تے اس واسطے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے عبد اس واسطے بنایا ہے کہ عبادت کرے، کس واسطے بنائے؟ بندہ اس واسطے بنایا ہے بندگی کرے۔ اللہ یہ تینے چیزاں سمجھ آئی ہیں کنے چیزاں وہ ویکھی ویکھی بھینس دے چشمے تے تھان کتنے دسو یار تو مسئلے تو انہوں چار یاد ہو گئے نا انہوں یاد نہیں ہونے جنہیں ایک نو پڑھنا ہے تو تین نو چھڑ دینا ہے۔ حق کنے نے چار کنے صدیق و فاروق و عثمان و علی حق کنے نے چار پتہ لگتا ہے کس طرح حق نے ائمہ کنے نے علم والے چار خلفاء راشدین کنے نے چار مسئلے آئے نے
چار ہن چاروں مننا پوسی ایک دا بندہ مقلد بن گیا تے تین نال نا انصافی ہو جائے گی اللہ دی قسم ہے جے حق چار تے ایک اللہ اکبر ایک برتن دے اندر چارے حق نو اللہ اکبر ایک برتن آنا پائے گا پھر انہوں پین دا مزہ ہی ہو رہے پھر بندہ پہلوان بن دے پھر جوان بن دے او کیرا بندہ ہے جرا تین چشمیاں نو چھڑ دے وے تے ایک نو اللہ اکبر آگے میں ایک نہیں کہن گے یار تو چار آدھاویں تے پیندہ ایک نو ہے چوندہ ایک نو ہے نہیں چار حق نے چار کی حق نے قل ان صلاتی نماز ہے تے کندے واسطے وَنُسُكِي قربانی ہے تے کندے واسطے وَمَحْيَايَا زندگی ہے جیون ہے روان ہے کھاون ہے پاون ہے دنیا دے اندر زندگی ہنڈاون ہے تے رب مناون کس واسطے اگے چوتھی بات تو مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے جے کوئی میری بات نو غور نال ویکھدا رہے چوتھا مسئلہ ہے وَمَمَاتِي موت کنے واسطے بندہ مردہ کس واسطے ساری دنیا واسطے مردی رہے سیاستدان اپنے عہدیاں واسطے مردے رہے وہ لوگ دنیا دار اپنی ساری دکان مکان واسطے مردے رہے لیکن جنہوں اللہ نے قرآن دی سمجھ دیتی ہے جنہوں اللہ نے اپنے مدنی دے فرمان دی سمجھ دیتی ہے یقین کرو وعدہ ہے یا اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیری توحید کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی پہلے سوچ دائیں آدھا کی خالق و مخلوق دے اندر فرق ایک چیز دے تسی ویکھ لو اللہ تیری ذات نو مننا لے کے دے ہوندن اللہ پاک فرماندا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ایک اللہ ہے جین دے علاوہ کوئی اور ما سوا اللہ نہیں تو ان دا وصف کی ہے خوبی کی ہے الحی انہوں دوام ہے انہوں ہمیش کی ہے القیوم ایک نو سنبھالن والا ہے پتہ لگتا ہے ایک اللہ ہے وتوکل غور کر میں کوشش یہ کردہ بیٹھا بڑا قیمتی ٹائم ہے چند منٹاں دے اندر چلو میری حسرت ہی پوری ہو جاوے قرآن دی آیتاں سنا لواں حدیثاں اللہ اکبر محبوب دی فرمان سنا لواں تاکہ سنن والے نو سمجھن والے نو اے بات سمجھ آوے فرق سمجھ آوے ایک پاسے ڈوڑے دوسرے پاسے قرآن ہے ایک پاسے گھر تو مردو باتیں دوسرے پاسے مدنی دا فرمان ہے ایک پاسے اللہ اکبر لوگاں دیا بنائیاں ہویا چیزیں دوسرے پاسے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ایک پاسے اللہ اکبر باقی لوگاں دیا باتیں دوسرے پاسے اس مدنی دا فرمان ہے جو سونے نے سکھایا ہے الکتاب اے اللہ دا خطاب لا جواب والحکمہ مدنی دا فرمان دو ہی چیزیں سب تی افضل اعلیٰ نعمت کارن اہل ایمانا ایک قرآن محمد دوجا سرور دوہاں جہانا جس نو دو میں ہاتھ آئیاں تو پائیاں سب بلائیاں جو انہ دوہاں دا دامن پھڑیا رحمت جڑیاں لائے پہلی بات تینوں سمجھان لگا خالق و مخلوق دا فرق ویکھنا چاہندے ہو وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ او میرے تو تجربہ کر کے ویکھو
بندہ باپ نو بڑا بھروسے نال ویکھدا ہے، میرا بابا بڑا چودھری ہے، میرا بابا بڑا زمیندار ہے، میرا بابا اللہ اکبر بڑا جیب گرم رکھدا ہے، تو جدوں میں والدین دا کلوتا روندا رہنا بابے نو، تو میری ساری زندگی ایویں گزری ہے۔ جدوں میں بابے نو جا کے جو مطالبہ کرنا، بابے نے کہنا ٹھیک ہے، اے نہیں پوچھنا کیوں لے رہے ہیں، نہیں وہ کہندا سی یار ایک میرا حافظ ہے کوئی پترے، لیکن بابے نے ایک ہی کیتا ہے کہ اچانک چلا گیا ہے، میں دسے ہی کوئی نہیں، میں روندا رہا، باپ جاندا رہا ہے۔ اللہ وجہ کی ہے، کوئی ماں نو رو رہا ہے، کوئی ویراں نو رو رہا ہے، کوئی بیٹیاں نو رو رہا ہے، کوئی دنیا دے اندر اپنے استاداں نو رو رہا ہے، کوئی ساتھ نو رو رہا ہے، کوئی باپ نو رو رہا ہے۔ اللہ وجہ کی ہے، اللہ فرماندا ہے رون والے ہو ایک عقیدہ بنا لو، وتوکل علی الحی الذی لا يموت صبت علی مصائب اللہا۔ او بی بی پاک روندی ہے، میرے بابے دی جدیگی دے وقت میرے سر دے ادھا دے غم دے دکھ دے پہاڑ ہیں، اگر وہ سورت آوے نا تو سورت بھی اندھیرے وچ بدل جاویا، سورت دی روشنی ختم ہو جاویا۔ ویک ویک جیریاں باتاں میں تنوں سنا رہا، اصل بات یہ ہے سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سیدہ زہرا پاک فاطمہ پاک بھی آنسو بہا رہے ہیں، صدیق پاک بھی آنسو بہا رہے ہیں، جب پیارے جا رہے ہیں عمر پاک بھی آنسو بہا رہے۔ حدیث سے بخاری شریف دیئے میری امی فرمان دیئے ایک دن رات دا وقت سی تو ساڑھے گھر اے وقت آیا کہ سونے دی حالت اللہ اکبر عجیب ہو گئی۔ مدنی کریم آسمان والے ایک دن تو فرمان دن اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی ما کانت الوفات خیر لی اللہم بالرفیق الاعلی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اے طریقہ میں نے ایک عربی استاد نے سکھایا، وہ کہنے لگا ترجمے دی ضرورت کوئی نہیں، چھتی چھتی سنا تاکہ گھنٹہ ہی پورا نہ گھنٹہ پورا ہو جاوے، جے تو ترجمہ کردہ رہے تو کئی گھنٹے درکار ہیں۔ سونے دی اللہ پاک نے زندگی دی آخری جھلکی میں سنائی ہے، لوگوں بیکو ربنا۔ امی فرمان دیئے مومنہ دی امی سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ پاک فرمان دیئے جن دی تطہیر دوتے اللہ پاک نے جس مائی پاک دی تطہیر تے سبحان اللہ ایک قرآن نازل فرمایا ہے، سجدہ اعلان نازل فرمایا ہے، اللہ نے سورہ نور نازل فرمائی ہے۔ میری امی صدیقہ پاک فرمان دیئے جدو سونا دنیا تو جان لگ گئے تو حالت اے بنی ہے، پہلے سونا آسمان وال اکھاں اٹھا کے تو اشارے کر کے فرمان دائی ربنا پڑھو ایک قرآن نو اندہ معنی کیے ترجمہ کیے اور نہ آوے تینو قرآن نہ سناوے تینو تیرا واعظ حدیث تو ساری زندگی ڈوڑیاں تے تیرا گزارا ہوئے، تینو کیرا پتا مدنی کریم دی عظمت و شان کیے، سیرت دا آخری بیان کیے، سبحان اللہ آخری سونے دی زندگی دا مقام کیے۔ ذرا ویکھی ویکھی اللہ تیرے مدنی کریم دی زندگی دے آخری لمحات آخری پہلو کداں دے پہلو نے سبحان اللہ میرے مدنی پاک دنیا تو جا رہے ہیں۔ تو امی فرمان دیئے آسمان وال ویک ویک کے فرمان دن وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى۔ سیرت دی کوئی کتاب نہیں جن دے وچ یہ بات نہ ہوئے،
حدیث دی کوئی کتاب نہیں جیندے وچ اے باپ نہ ہوئے، اے بات بھی ہے اے باپ بھی ہے، لیکن یار تہاڈا کوئی مولوی نہیں جڑا اے بات سنا دے، جڑا پڑھ قرآن سناوے پابندی فوراً لگ جاوے، سچ آدانی بھاندا اے سچ ہی بوڑ مرچاں دا، اے سالن مرچاں لے کسے نو بھاندا ہی کوئی نہیں۔ او لوگو ویکھ لو، دنیا والے نو سکھاؤ، سمجھاؤ، پڑھاؤ مدنی پاک دی سیرت دا او باپ کھول کے ویکھو۔ امی فرماندی حدیث چوندا ہے سونا سبحان اللہ ایویں آسمانہ وال اکھاں کھول کے فرماندا ہے اللہ اللہم بالرفیق الاعلی، میری نہ من میرے مدنی دی من لے، میری نہ من میرے اللہ پاک دے قرآن دی من لے، اپنے مولوی نو آنکھ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا دا مانا تینو سنا دے، اللہم بالرفیق الاعلی اندو تے تینو واز سنا دے، اپنے کسے واعظ نو آنکھ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ، یار یاد رکھو او اللہ کون اللہ؟ اللہ جاندہ ہے قیامت کدوں آئے گی، اللہ جاندہ ہے بارش کدوں آئے گی، اللہ جاندہ ہے شکم مادر دے اندر جرا بچہ ہے یہ معذور پیدا ہوئے گا یا صحت مند، ایک ہی میں آئے گا صحیح آئے گا یا راستے میں چلا جائے گا۔ دنیا والے نو سمجھاؤ اللہ جاندہ ہے وما تدری جاؤ ساری دنیا دے اہل علم تو پوچھو، صاحب العلم تو پوچھو، قرآن پاک دا ترجمہ کھول کے ویکھو، سورہ لقمان دا آخری آیت دا بیان کھول کے ویکھو، پوچھو یار اے معنی کی بندہ ہے وما تدری نفس بأئی ارض تموت، یقین کرو لکھو اس آیت نو تو پوچھو اپنے مولوی تو، مولوی صاحب تسی تے کدے سنائی کوئی نہیں، یہ آیت آئی کیوں ہے؟ اللہ نے سنائی کیوں ہے؟ اللہ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، پونا گھنٹہ ہون ہوئے اجے تمہید جواز جاندہ پیا ہے، تو میں یقین کرو کدے کدے واز تو بعد رستے وچ میں روندہ جاندہ ہونا کہ اللہ تو اتنا زندگی دے کہ میں اپنے واز دے ایک ایک پہلو نو، ایک ایک گوشے نو، ایک ایک حرف نو، ایک ایک لفظ نو، ایک ایک آیت نو، ایک ایک حدیث نو واضح کر کے اپنے ویرہ نو سمجھاواں، سناواں تو سکھاواں تو پڑھاواں۔ یاد رکھو میرے دل جو بات اے نہیں کہ میں کسی بھائی نال اختلاف کرا، میرے دل جو بات اے ہے کہ اللہ نے جو ڈیوٹی لائی ہے قرآن سنان دی، مدنی دے فرمان سنان دی، تو سنا سو کدن دا بیان کدوں سی، قرآن دیا ہے تا کس دن مولویوں پڑھو گے؟ فلما قضینا کس دن مولوی پڑھے گا؟ یقین کرو حضرت کس ٹائم ختم کرنا ہے؟ 7:30 تے ختم کرنا ہے، 20 منٹ رہنے نے، تسی تھوڑی دیر موبائل بند رکھو تو ذرا تھوڑا جہا بیٹھ جاؤ، کیوں ہے بھائی؟ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دلهم على موته إلا
دابۃ الارض. ریاض دے اندر ایک دن میں بیان کرن لگا تے ایک بھائی نے میرے ذمہ عنوان لا دیتا. تو اس دن میں اے عنوان بیان کیتا تے میرے دل چ شوق پیدا ہویا کہ جدوں میں اپنے ویراں کول پاکستان وطن تے جاواں گا انہوں آسان آسان کر کے گھول گھول کے انہاں نوں پلاواں گا تاکہ تسی قرآن پاک نوں سمجھ لو، دل معطر کرو، زبان مبارک کرو. ایک ایک مولوی نوں آکھو کہ ایک طالب علم مرکز توحید تو آیا ہے، انہیں قرآن پڑھیا ہے، مدنی دا فرمان پڑھیا ہے. باقی یار تو دس انہاں دے معنی انہیں صحیح کیتے ہیں، ترجمہ صحیح کیتا ہے یا غلط کیتا ہے. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. قرآن دس رہا ہے، سچ دا اعلان دس رہا ہے، حق دا پیغام دس رہا ہے، دلان دا نور سمجھا رہا ہے، جیون دا شعور سمجھا رہا ہے، زندگی دا دستور سمجھا رہا ہے، اللہ دا عرش تو آن والا نور سکھا رہا ہے. قضا علیہ الموت، جدوں وفات پاک آئی، موت پاک آئی، کنوں آئی؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام نو جن دی حکومت جنات تے بھی چل دی. کدے چل دی؟ الا دابۃ الارض. جیویں جیویں دیمک نے انہاں دی لاٹھی مبارک نو، آسا مبارک نو، سوٹی شریف نو کھادا دیمک نے، جیویں جیویں گھن کھا گیا. کی کھا گیا؟ بعض دفعہ گھن دس دن دے تاکل من سادہو. اللہ کرے کسے نو گھن نہ لگے. سمجھ دے ہو کہ جٹکے جرے بھائی ہوں دن جدوں ایک دوسرے نے آدھن چودھری حال سنا ہوا دے حال ٹھیک ہے یار میں نو گھن لگا پہ ہے. کیا دے سمجھ دے ہو؟ یعنی میں نو کوئی روگ ہے، کوئی بیماری لگ گئی ہے، اللہ کرے یعنی جراثیم لگے پہ نے. کی لگے پہ؟ وہ یقین کرو ایتے بندیاں نو لگ جاندن نو تے آسے نو لاٹھی نو لگ پہ. تاکل من ساتہو فلما خرد بینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب. او گھوڑنے تے دیمک نے دس دیتا کہ جنات غیب نہیں جان دے. ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. جنات آپ شکست خوردہ ہو کے دس دے پہن اساں گر موکل بن دے ہوں دے جی میں ٹھگا دن چور آدن. ایک کسٹومر آیا ہے کیا دن انہوں آدھے رات نو چلا کرانگے. کی کرانگے؟ تو جا پہلے ایک تولہ زعفران لیا تے اگے تیرا کم چل پیا ہے. ہن موکل میرے چلے گئے. کیا دے تاکل من ساتہو فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب. جنات پیادن یار اساں اگر غیب جان دے ہوندے جس دن بابا لاٹھی پھڑ کے کھڑائی کہ اس دن انہوں وفات ہو گئی ہے تو
اساں گھوڑا دی بلاوے تے اسانو نہ پتہ چلدا کہ بابا زمین تو آرام کیوں فرما رہے ہے. سانو تو گھوڑ نے دسیا ہے, لاٹھی نے دسیا ہے, سانو دیمک نے دس دیتا ہے. اساں اپنے آپ پہلے رسوا ہوندے رہے ہیں, مزدوری کردے رہے, رات دن کم کردے رہے. اللہ پتہ چلتا ہے وہ دن دسنا پوسی جس دن پیغمبر دنیا تو کہندا ہے. اللہ آپ فرماندا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ایک دن ایک بچہ میں نو آکے استاد جی اساں واز سکھنا ہے, تقریر سکھنی ہے. میں کہ زندیاں دی سکھنی ہے یا مردیاں دی؟ کہنے لگا یار لوگ مردیاں تے بڑا اللہ اکبر پیسے بڑے سٹ دن. میں کہ پھر ایویں واز کر. تو واز کرن واسطے گیا تھا کہ وقت بستی والے سارے اندوں تے ناراض ہوئے, کہندے استاد جی اس واز دے تے کچھ نہیں ملدا. کیا گل ہے؟ اوے موتا بیان کریے تو بڑا کچھ ملتا ہے. جدو بندہ اے بیان کردے عام بندے دی وفات دے اندر حدیث پاک ویکھ تو پیغمبر دی وفات پاک دے اندر فرق زمین آسمان دے. پیغمبر کول پہلے اللہ فرشتہ گل دیندا ہے, بھیج دیندا ہے. اگے اللہ فرشتے نو کہندا ہے جا میرے پیغمبر دے سامنے ایک دروازہ کھول دے. ایک اٹ سونا ایک اٹ چاندی جنت رب بنائی, جنت حوراں ملک نورانی. ویکھی جدوں اے بات پیغمبر ویکھدا ہے تو فرشتہ آ کے پوچھدا ہے اتھے جانا ہے یا اتھے رہنا ہے؟ جتے سونے دیاں اٹھاں دے محلے نو, جتے چاندی دے اللہ پر اٹھاں دے, جتے کستوری دے پلستر دودھ دیاں نہریں, ماکھی تے شہد دیاں نہریں, مشروبات دیاں نہریں, اتھے جانا ہے. او جتے حور و غلمان یا اتھے رہنا ہے؟ رسول دے اللہ ہم بالرفیق اللہ. جدو پیغمبر جان لگا شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی, اپنے پترا نو بلان لگا کنوں جدو کوئی سواری سفر دی تیاری کر دے تو بار بار سجنا نو بلو خیال کری ہوئے میرے بعد خیال کری. ہن پیغمبر جان لگا ادھاں دے سفر دے جتے جیرا گیا ہے واپس آیا کوئی نہیں. پہلے بابا ابراہیم گیا ہے واپس نہیں آیا, بابا نوح پاک گیا ہے واپس نہیں آیا, بابا آدم پاک گیا ہے واپس نہیں آیا, وہ بابے جیرے بھی چلے گئے واپس نہیں آئے. ہن اے بابا جان لگا تو پہلے پترا نو بلان لگا کہ مینوں اللہ نے جنت وکھا دتی تو میں ادھر اللہ کول جانا پسند کیتا ہے. ایتھے رہنا میرا دل نہیں کردا, میں اپنے اللہ دی ملاقات نو جانا. اللہ اللہ تینوں سچے موتی وکھا رہا, حدیث سنا رہا. ویکھی ویکھی پیغمبر کہنے لگا ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تسی کیندی عبادت کرنی ہے؟ پوچھو موبائل پالٹی تو ساڈے بعد کی کرنا ہے؟ پوچھو بیٹی بیٹے تو کہ قرآن نو تو دین میں کھا گئی ہے, تو سا پڑھ کے حدیثاں بلا دیتی ہیں. اے حدیثو تواڈے گھر دے اندر اللہ اکبر جویں سلیمان نبی دی لاٹھی نو گھن لگ گیا ہی, ہن تواڈے اللہ اکبر مساجد وچ قرآن ویکھو تو قرآن نواں نہیں لبدا. موبائل روزانہ پڑھ دے ہو, قرآن پڑھ دے کوئی نہیں.
تواڈی گل نہیں کردا، میں ڈیرہ غازی خان والوں دا حال دیندا پیا۔ کسے اہل حدیث دے گھر جاؤ، پہلے جدوں جاندے آوے تسی آکھو قرآن لے آؤ تو قرآن مل جاندا ہی، ہن آدن یار ساڈے گھر دادے ابو والا قرآن آئی تے نانے دا آئی، او تاں اسی مسجد وچ رکھ آیا سے تے اسی قرآن پڑھنا ہی۔ ما تعبدون من بعدی، تسی اپنی اولاد نو تیار کرو جی میں سیدنا یعقوب پاک نے تیار کی تائی نے پوچھن لگائی میرے بعد تسی کیندی عبادت کرنی؟ قولو، سارے پتر آکھن لگے نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ ان دی عبادت کران گے تو اس دی فرما برداری وچ رہاں گے۔ اللہ پاک فرماندا ہے اجے بھی تانوں یقین نہیں آیا تو اولاد ویکھو وعدے کیویں نبھاندی ہے، جڑی بابے نال وعدے کر دیے آخری باتاں تو میرا سلام رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اے قرآن سچ دا اعلان ہے، حق دا بیان ہے۔ آتیتنی من الملک، تیرا بے شمار احسان الہ من ہور تا کچھ نہیں سجدہ۔ میں ترجمہ کر رہی ہوں آتیتنی من الملک، تیرا بے شمار احسان الہ منو اور تا کچھ نہیں سجدہ، جس دیوے نو تو آپ جگہ میں او تا کہیں تو نہیں بھی بجھدا۔ اللہ سادات نے تے میں نو چوک کے کنویں میں جو سوڑ دیتا آئی، ہنوی سارے سید، ہنوی سارے صاحبزادگان، کون ہے؟ ہنوی سارے وڈے مواحد، ہنوی سارے پیغمبر دے شگرد، لیکن میرے مالکا تو میں نو کنویں بھی جو کٹ کے مصر دا بادشاہ بنایا ہے۔ ہن میں اعلان کردہ بیان کردہ تاکہ لوگاں نو پتا چلے کہ عقیدہ کی ہونا چاہیے۔ عقیدہ ایک ہے فاطر السماوات والارض، او زمین و آسمان دے مالک، او دنیا جہان دے مالک، انت ولی، میرا بابا میرا کارساز نہیں، کارساز ہویا تو دنیا تو نہ چلا جاویا۔ میرا دادا میرا کارساز نہیں، کارساز ہویا تو دنیا تو نہ چلا جاویا۔ میرا کوئی نانا میرا کار، اللہ توفنی مسلموں، مینو جدو تک دنیا دے اندر زندگی دیتی
اپنی فرما برداری دے رنگ چ رنگ دے تو مسلمانہ دے نال اللہ پاک مسلمان نالی زندگی دے وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ جدو میں نو قبر تو اٹھاوی نیک صالحین دی صحبت سنگت نال اٹھا دیوی دنیا تو جانا بھی ثابت دنیا تو واپس آنا بھی ثابت توفانی اس واسطے آخری بات تو میرا سلام عنوان اتنا بڑا ہے کیا کرے ایک جملہ یاد کر لو وَتَوَكُّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ایک اللہ دی ذات ہے جو لا یموت ہے جو لا یموت ہوندہ ہے ان دی قبر نہیں ہوندی جن دی قبر ہوئے لا یموت نہیں ہوندہ پھر بیٹھو قبر زمین دے تھلے ہوندی ہے یا عرشاں دے ہوتے ویکھی یہ عجیب مسئلہ ہے جڑا کسی نو سمجھ نہیں آندا او لوگو سمجھ جاؤ تہاڈا کوئی بندہ دنیا تے زندہ ہوئے انہوں زمین دے تھلے تو تھلے لے جاندے ہو لاحد کھود کے جنہ پیغمبر دے پسینے نو زمین دے نہیں جان دیتا جنہ پیغمبر دی لعاب نو زمین تے نہیں جان دیتا جنہیں وضو دا پانی زمین تے نہیں جان دیتا جنہیں اشارے تے دل مل دل قربان کر انہاں دی محبت میں یار ویکھ لے جدو سونا دنیا تو چلا گیا سیدنا ابو الفضل سیدنا علی المرتضی اور نال سیدنا زید اور نال ہی صحابہ پاک لاہد چتار رہے تو کہندے کہ خوشیاں منا کیویں خوشیاں ہوندیاں سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں ابو الفضل تو آنسوں بہا رہے ہیں جب میرے محبوب لاہد میں جا رہے ہیں علی المرتضی تو آنسوں بہا رہے ہیں جب میرے مدنی جا رہے ہیں وہ جرا زندہ ہوندہ ہے وہ زمین دے اتے ہوندہ ہے جرا زمین دے تھلے چلا جاوے وہ دن تینوں دسنا پائے گا وہ وقت تینوں دسنا پائے گا وہ ویلا تینوں دسنا پائے گا لو کان فی الدنیا خلود لساکنی دنیا دے اندر اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوندہ لکان رسول اللہ فیہا مخلدہ تو سونے دی قبر مبارک نہ ہوئے جن دی قبر ہوئے ان دا جشن نہیں ہوندہ جن دا جشن ہوندہ ہے ان دی قبر نہیں ہوندی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فقیران آئے صدا کر چلے اللہ تانوں خوش رکھے اے دعا کر چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير بارك الله فيك